الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکی ایمان داد مجھتے خاک را، ہزار بار شویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دارم جاریار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، معزز و محترم حاضرین و سامعین، نعت خوان بیٹھے نے، اچھا پھر اچھا ہے بیٹھے نے۔ عزیزم محمد بلال صاحب دے والد گرامی دا اصحال ثواب دا ختم شریف ہے، جس کے اندر آپ اور میں حاضر ہو رہے ہیں۔ بلال کرمہ والا بندہ ہے، نیک آدمی ہے۔ میں 10:30 بجے دا انہوں کیا سی تو 10:30 بجے اس میں ٹائم دے دیتے، تو جڑا بندہ وعدہ پورا کرے اور پھر من بندہ اچھا لگتا ہے۔ ویسے کافی دیر دی نماز عشاء ہو چکی ہے، تو انہوں چاہیے تھی کہ نعت خوان سارے پڑھا لیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ نعت خوان اڑیک لے رہنے نے بندیاں نوں تے بندے اڑیک لے رہنے نے مولوی یا نعت خوان لینے، تو پھر اس تو تھوڑا لیٹ ہو جاندی ہے۔ اب سب احباب دا بہت شکریہ ہے۔ میں نے تھوڑا زکام ہے لگ گیا، لیکن میں پوری طرح 100% تو انہوں گال سنان تے اپنے آپ نو آمادہ محفوظ کر یعنی میں کوئی اکتاہٹ یا طبیعت دے اندر جلدی یا کوئی ایسا میرا بالکل موڈ نہیں کہ میں جلدی چلیے، ایسا نہیں، میں بالکل 100% تو انہوں گال سنانا چاہنا، طبیعت میری خراب ہے، وہ میرا مسئلہ ہے، میں تھوڑے کو آیا تو انہوں گال سمجھاوا، ٹھیک ہے نا؟ میرے تو بعد نعت خوانی ہوئے گی، یہ آپ حضرات بیٹھ کے سماعت کرنا۔
اگر درمیان میں کسی وقت میں نو کھانسی یا زکام آ جائے تو ان دن پریشان نہیں. اب سب احباب ماشاءاللہ محبت والے جی ہو کیلے اس پینڈ کا نام ہے. میرے خیال نہ قصبہ ہے قصبہ ہے پینڈ تے نہیں پینڈ تے ساٹھے ہوئے ہے تو قصبہ ہے بڑے سارے ماشاءاللہ. تو جناب علی عرض ہے کہ دنیا میں انسان دے بہت سارے رشتے ہوتے جڑے دنیاوی رشتے نے انسان دے انہاں رشتیاں وچ دو رشتے بڑی اہمیت دے حامل ہیں. ایک ماں دا تے ایک باپ دا. انسان دا بیج او دے والد دی پشت چو نکل دے جدے بارے اللہ قرآن فرماندنی یخرج من بین الصلب والترائب انہو علی رجعہ لقادر. اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ فقدر ثم السبیل. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے جو تخلیق او دا بیسک میٹیریل خالق نے او دے باپ دی پشتی چلے کہ او دی ماں دی رہ وچ منتقل کیتا ہے. یہ پروسیس ہے عمل تولید ہے انسان دے ولادت دا انسان دے پیدا کرنے دا خالق دا یہ طریقہ ہے کہ پہلے انسان دے وجود چو اللہ تعالیٰ بیج حاصل کر لے اپنی قدرت کاملہ نال اور وہ اللہ ماں دے رحمت پہنچا کے تو فرماندن هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ ماں دے رحمت جو او دی منشاء ہو کیف یشاء جیسا وہ چاہے ویسی تصویر بناتا ہے. یصورکم کوئی مرد ہوئے کوئی عورت ہوئے یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رحم دی جمع ارحام تو تہاڈی ماما دے ارحام دے اندر اللہ جیسی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے مصور. اس کو اللہ بیان کر دیں ارشاد فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور. اللہ خالق ہے باری ہے مصور ہے. تو چونکہ انسان دا تعلق ظاہری طور تے باپ نال ہوتا ہے اور پھر ماں نال ہوتا ہے پھر 9 مہینے ماں اس کو اٹھاتی ہے. حملتہ امہ وہنن علی وہن. جدو بچہ ماں دے رحم میں چمٹ جاندہ ہے تو پھر ماں دا بوجھ ودہ جاندہ ہے. وہنن علی وہن بوجھ تے بوجھ اٹھا کے ماں نے اپنے پتر نو 9 مہینے اٹھایا. حملتہ امہ کرہن تیری ماں نے بڑے تکلیف نال تینوں اٹھایا پھر جنم دیتا تے تکلیف نال دیتا. تو پھر باپ اور ماں نے مل کے تو بچے نو پالیا. تو یہ جناب بچے نو پالیا یہ دے بدلے وچ اللہ پاک نے بچے دے اتے اے حق رکھیا کہ جدو ماں باپ بڑھے ہو جان اور تو انج پال جی میں انہاں تے کیا ہو گیا پالیا. چونکہ کی بھائی دیکھے نا انہاں تینوں پالیا سی اور تو انہاں پالا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جدو تو چھوٹا سا ہے جو تیرے تے شفقت کر دیا ہون تو بڑا ہو گئے جوان ہو گئے تناور درخت ہو گئے مضبوط ہو گئے
وہ کمزور ہو گئے ہن تو انہاں دی خدمت کر. اور پھر اللہ نے فیصلہ کیا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اللہ فیصلہ کیتا ہے کہ کوئی بندہ جڑا رب تے یقین رکھدا ہے اور رسول اللہ تے یقین رکھدا ہے وہ اس فیصلے تو منحرف نہ ہوئے کہ اپنے ماں باپ نال بھلائی کرے. حضرات آپ کو سمجھ آئی؟ کچھ حق نے بچیاں اٹھتے ماں باپ دے کچھ ماں باپ دے حق نے بچیاں. ماں باپ نو چاہیے کہ وہ بچیاں دے حق ادا کرے تے بچیاں نو چاہیے وہ اپنے ماں باپ دے حق ادا کرن. بچیاں تے ماں باپ دا حق الگ ہے, ماں باپ دے بچیاں دا حق الگ ہے. بچے پیدا کرنا کمال نہیں, اپنے بچیاں نو حلال دی روٹی کھوانا ہے تہاڈی ذمہ داری. ہر وہ بندہ جڑا باپ بن جائے وہ دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیاں نو حلال کھوا کے پالے. جس نے حرام کھوا کے پالیا حلالی بچیاں نو, اس نے بچیاں نال بھی زیادتی کیتی تے اپنے آپ نال بھی زیادتی کیتی. میری بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میں کیا ہے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ جس نے حلالی بچیاں نو حرام کھوایا انہیں بچیاں میں خراب کیا. یہی وجہ ہے 16 سال سکولے پڑھتے رہتے ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا, آہو غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, دور دنیا کا میرے دم سے آنیرا ہو جائے. تے جیڑے دفتر بھی لگے ہوں سارے تو بڑا آنیرا ہو جنہیں 16 سالے رٹا لایا. گل میں سمجھ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ انہوں نے موڈ حرام دے پہنا پڑیا. اگر کسے بچے نو حلال دا کھانا کھوا کے پالیا گیا ہوئے وہ دے اندر حرام لگ دئی نہیں, انہوں حرام روچ دئی نہیں, وہ دی حرام نال میچے کی نہیں ہوندی. آج ایک بندے دا خون کٹ کے دوجے لے دے نے ڈاکٹر چیک کر دیں کہ نہیں تو میچ کرتا ہے کہ نہیں. وہ پھر اندر میچ نہیں کرتا. پاجی جنی بچپن تو لے کے جوانی تائیں رگاں وچ حلال رچیا ہوئے حرام انہاں نال میچ نہیں کرتا کی ہو گیا. تے جے اندر پیڑا ہی حرام داخل کر چھڑیا ہوئے پہ ہو رہی پھر پیان دے ہوندے نے ساڈا منڈا آنکھیں نہیں لگدا کہ روڑا تے ہو جاندا ہے نا پاجی. توجہ ہے کہ نہ بلال کدھر چلنا ہے؟ پورا آ جا پورا آ جا. سانو کسے نال کی لگے بھاگ گئے سی تے اپنا کام کر یار دی گل کرو جو مرضی ہوندا رہے سانو پتہ ہی کوئی نہیں کون. اسی ایتھے بیٹھے آئی تھے کسے شرارت کیتی تے ساڈا آ کے انہاں نال گل کر دے باہر پتر جو مرضی کوئی کرے پیا. وہ مجنوں پہ پڑھتا سی بندہ کو نمازی نماز پہ پڑھتا تے مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی والے لکھ دن باقی مجنوں لگیا. وہ نمازی نے نماز بھانے کو تھپڑ مارا. میں نہ پہ میں نماز پہ پڑھتا ہو سکے نمازی صاحب معاف کرے آجے. میں نے گل نہیں سمجھ نہیں آئی. میں ایک عورت نے خیال ہے چاہتے میں نے توڑا کوئی نہیں پتہ لگا تسی اللہ نے خیال نہیں چاہو میرا کیوں پتہ لگ گیا جائے کوئی سمجھ آئی نہیں کوئی نہ گل. تسی اپنے خیال ہے مگر رہو جو مرضی دنیا کر دے پہ جگہ ہوندیاں رہنا سی بیٹھے ہیں سرکار دی گل ہو رہی پہ بیٹھے ہیں سانو کی اس گل لڑکی کون کی کہہ رہے سرکار دی گل سنو تو سمجھو چاند گھڑیاں دی گلاں کرنی ہیں پھر ہی تے پیچھے نات کرنی علامہ صاحب دیکھیا جے جیدے جاندے ہو ایکسیڈنٹ کر دے جاندے ہو اور سرکار خیرہ ہو جائے اے باؤ ہے باؤ ہے اور بندے بچے جے سبحان اللہ. اے میرے استاداں کو میرے تو پہلا پڑھ دے ہوندے سن علامہ آصف صاحب تے اج گل ایتھے تواڈے کول تشریف فرما ہوندے نے انہاں نال محبت کریا کرو پیار کرو درویش بندے نے. لو بھی جانے من دھیان کرو میرے آگے. تو عرض یہ ہے کہ باپ دا اے فرض ہے
کہ وہ بچیاں حلال دی روزی نال پالے. ایک جملہ نوٹ کر لو، باپ دی یہ ذمہ داری شریعت نہیں لائی کہ جدو مرے تے پتراں واسطے مال چھڈے. میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بچیاں واسطے ڈھیر ساری جائیداد چھڈنا شریعت نے باپ تے فرض نہیں کیتا. میں کسی کتاب چے نہیں پڑھیا کہ جدو ابا مرن لگے تو دا فرض ہے کہ پچھلے آستے اللہ تے ٹریکٹر تے کرا تے تھریشر تے پلاٹ تے دکانہ تے کوٹھیاں چھاڑ کے مرے. کون لکھیا؟ اے دسیا گیا ہے کہ حلال دی روزی نال پال. جیڑا دسیا گیا ہے وہ ہندہ نہیں، جیڑا نہیں دسیا ہو دے آستے دے راتی بجے نہیں. منڈیاں سے آئے بنا لیے، منڈیاں سے آئے میں گیا منڈیاں چھڑ دے جے چنگے ہوئے تھے آپ پہ کما لین گے. تربیت ٹھیک کر انہوں نے پڑھا پاڑ صحیح تھے آپ پہ کما لین گے. رزق رب کوڑے، رزق اللہ کوڑے بھائی جی. بندہ جوڑ جوڑ کے مر جائے، فرشتے لمحہ پا کے لتر مارن تو پچھلے موجاں لیں دے رہاں دسان کی فائدہ. جی حلال دا جوڑ جائے تو پچھلے دی جائے تو ساتھ بسم اللہ لے لین ساٹھی کو لڑائی پر ساٹھے دے ذمہ داری نہ لان پہ آپ بھی کھاویے تو انہاں دیاں ترائے پیڑیاں سے بھی جوڑ کے مرنا ہے. ایک کوئی ذمہ داری نہیں ساٹھے اے میں نا حلقان ہوں دے رویا کرو. منڈیاں سے او بنا لئیے، منڈے ہی چنگے بنا لے. منڈیاں واسطے کچھ نہ بڑھا، رب دا نہ ہی پڑھا منڈیاں نہ بڑھا. منڈے بن گئے تو آپ پہ آریاں بڑھا لے. نہ انہوں نے چنگا کھوانا ہے، نہ انہوں نے چنگا پڑھانا ہے، نہ انہوں نے چنگی جگہ دے سوانا ہے. تیانا ہے دے آسے جوڑ دے میں تو جوڑن دا فائدہ کیا ہے؟ میری گل تے غور نہیں کیتا. وہی اسی پیسے جوڑ دے رہی ہے جٹاؤں بلنٹر پانا اگے ساڑھے کوڑے پیا ہون اسی لنٹر پانا ہے. منڈیان دودھ نہیں پین دینا تو کمیٹی پائی ہے میں لنٹر پانا. وہ چھت تے تیرا پیڈا ہو گیا تو منڈیان دیا ہڈیاں بھور چھڑیاں نہیں. گل بھی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ چھت تے تو پیڈا کر لیا منڈے بولے کر چھٹنی دالما انہوں نے کھوا دیا چھت چنگا آپ پہ پا لی دے. مندیاں دی پٹھی سوچ عجیب و غریب بندیاں دی سوچا ہوں دیا نہیں. وہ اندر میں چھت پیڈا ہونا چاہیے، میں انہا منڈے پیڈے ہونے چاہیے. اپنے منڈیاں نو مضبوط بنا، دیاں پتران اچھا کھانا دے، انہوں نے اچھا پہناؤ. جو مکان ہے ٹھیک ہے، جب اسا دیتی اللہ دی چنگے پالا. لیکن یہ بالکل غلط فکر اور سوچ ہے. اللہ دودھ دینا ہے تو بیچڑنا ہے، گھونا ہے تو بیچڑنا ہے، چنگا کھانا نہیں، چنگا پہنا نہیں، کی پیا کرنا ہے. وہ اندر دل لے بلاٹ چھوڑا لے دے میں کہ تو چھوڑا میں کسے قابل چبڑا جو انہوں نے اللہ توفیق دیتی تھی آپ پہ لے لین دے. اوہ کس پاس سے ٹورے ہو کمڑیا ہو ہون جیڑے سن دے پہ ہو تے ابے ہو وہ مہربانی کرے آئے چھوڑا نال گوال سلوک کرے آئے تو وہ بھی فرنگی کر دیں. 10 سال بوڑھا منجی تے بیٹھا رہے انہاں سیب نہیں دینا، جدو ختم تے آیا وہ انہاں پراد بھر دیں. وہ بھی تینجی کر دیں بابا تو بھی ساٹھے نال انجی کیتا تھی پاڑی انجی نہ کرے آتا. ابا جیوندہ ہوئے تھے کدی کدی انہوں سیب لے دیتا تھا. فوت ہو جائے تو بے شک مجھے نہ رکھے آجے برات کو نہیں ڈالا. وہ فرض جیوندے اپنے کھوانا فرض ہے. تو ان شیر بھی سنانے ہیں، میں 2-4 گلنا پھر شیر بھی سنا مانگے. حضرات باپ دی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیاں ہستے ماں اچھی لیا گیا. نہیں غور کیتا گلتے میں کیا ماں فیشنیبل نہیں چل دی، بیوی فیشنیبل تو ان قبول ہو سی پر ماں فیشنیبل نہیں. ماں نماز پڑھنا لی چاہیے، ماں نعت پڑھنا لی چاہیے، ماں قرآن پڑھنا لی چاہیے، ماں پردہ دار چاہیے جڑی پورے کپڑے پا کے مشلے دے باندھی ہوئے. ماں مشلے آڑی اولاد دی تربیت کر سکتی ہے، ماں ٹی وی آڑی بچیاں دی تربیت نہیں کر سکتی. جس مانو محمد عربی دیاں ناتا یاد ہو ماں وہ چاہیے جنہوں کیڑا ڈرامہ کیڑے ویڑے لگنا ہے یاد ہوئے وہ ماں نہیں چاہیے.
باپ چنگا ہوئے، ماں چنگی ہوئے، پھر پتر وچو اولاد چنگی ہوئے۔ پہلا حق ماں اچھی دیو، دوسرا حق حلال روٹی دیو اور اچھی روٹی دیو۔ اچھی روٹی دیو۔ میں ایک بندے کو گیا، پھر پیر گھر تر جاندے انہوں نے گھر نہ دی اے جڑیاں تنگاریاں نہیں ہوئی، اے بکرے دے گوشت دی پری تے اتے پئی تے ہوڑی ہوڑی ٹھاک پی بڑے منظر تے بڑا اچھا ہے۔ میں گیا، میں آخیا خیر ہے آج پوری تنگاری رکھی ہے، انہوں نے کہا یہ ابے ہوری پہ پکان دے۔ میں کہا پھر تھوڑا جا تسی بھی کھا لو، انہوں نے کہا کہ یہ ساڑھے آستے نہیں۔ میں کیوں؟ انہوں نے کہا ابے ہونا لڑائی والا کتا رکھے آئے تھے وہ دے آستے پہ بنانا ایسا نہیں ہے۔ اچھا میں کہتے تسی کیوں نہیں کھاندے، کھا لو پھر کتا بھی کچھ کھا لے گا۔ انہوں نے کہا یہ ابے ہونا منہ لوائے ہیں۔ میں کہا ابا بھائی چاہیے انہیں متے دا منہ لوا لے وہ منڈا نہ بھی لے اور کال پھر منڈیا نہ کہ میں مٹھیاں بھرو، میں بڑھا ہو گیا میرا خیال کرو، تو پھر انہوں نے بھی دیا کھڑا اور ساتھ کتے لے جنہوں دیسی کی ہو کھوانا۔ کوئی ایک باپ انگلی کھڑی کرے جنان دا ہوئے میں پتر نو جی دیسی کی ہو ساتھ کے کھوا کے تے میں دیسی بکرے انہوں نے کھوانا دے مرغے کھوانا میرا پتر تگڑا ہو جائے، وہ یہ شوق ہی نہیں بندے آنے پہ کتیان کھوان دے۔ اگر اللہ توفیق دے اپنی اولاد نو اچھا کھانا دے، انہوں اچھی تربیت دیو اور انہوں اچھے اساتذہ کو پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ اور مصطفیٰ دی محبت سکھاؤ، حضور دی آل دا پیار سکھاؤ۔ اے میں نے یا کیا رسول اللہ فرمایا ہے کہ اپنی اولاد نو ترائے چیزاں سکھاؤ، ایک قرآن سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ اور میری آل دی محبت سکھاؤ اپنے بچے۔ تسی تربیت ایک کر دیو، جدو تسی انج کر دیو گے نا تے پھر اگو ذمہ داری تواڈے بڑھاپے وچ چھوڑ تواڈے ابا جی دی شروع پتر جی دی شروع ہو گئی کی اللہ فرماتا ہے اپنے باپ دے سامنے اوف نہ کری، اپنے باپ دے سامنے اچھی بولی نا، اچھی بولنا منع ہے، اپنے والدین نال محبت کرے آیا۔ قرآن پاک نے معیار مقرر کر دیا، وہی ایک جملہ پیش کر دینا کسی دی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تشریح دی ضرورت ہی نہیں، سیدھی سواری نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں خواب تکیا ہے، توجہ ہے عزیزان منوہ گرامی قدر سنگیو، اللہ دے نبی فرما دے انی ارا فی المنام انی ازبعوک فانظر ماذا ترا۔ اللہ اکبر بیٹا میں خواب دیکھے تینوں ذبح کر رہا ہوا، خواب تک آئے انی ارا فی المنام، میں خواب تک آئے، خواب تک آئے انی اذبحوک بیٹا میں تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ فرما بردار بیٹے فرما دے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ آنکھو بھائی، میں تو انہیں نہیں آندہ بھی جنت جروک لگتا ہے کیونکہ یہ تو انہ کی گال نات کھانا پکواش ہے۔ اچھا صرف یہی دس دے جب نا سبحان اللہ کی تو جنت درخت لگتا ہے، اور میں کیا درخت تے لانا دس دے ہو جنت جانا لا طریقہ بھی دس دو۔
رکھ تے ڈھیر سارے لگ گئے جنت جی اندر وڑن کوئی نہ دے تو رکھا نہیں کرنا باجی سبحان اللہ کیا جنت درخت لگ گیا لیکن دینی تا ہے جدو مصطفیٰ دے فرمان تے چلو گے اللہ دے قرآن تے چلو گے جنت ملے گی تو درخت ملے گا بندیاں کامنا ادھی تقریر ہوندی ہے ادھی یہ اندر سبحان اللہ دے ہاتھ چھوچے سبحان اللہ دے ہاتھ چھوچے کرو اکبر سندہ نہیں رہا تو میں نے ایک بندے آ گیا کلیپ سنو اور دوسری پارٹی نے ایک بندہ وہ میں نے سنایا میں سنو کسی کو گئے جان دن میں گال لیتے ہیں ذرا سنو وہ میں گال سنن لگا وہ جڑا بندہ وہ ایک حرف بولے تھے آکھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے وہ جھٹ وہ جس لئے میں پورا سن لیا وانتا ہے ہاں جی کی بڑھ سمجھ آئیے میں کہ سمجھ آئیے بے مولوی صاحب نہیں پی ٹی صاحب آخر کی بیان دے ہو مخیان بیان میں پی ٹی صاحب آن دے ہاتھ اٹھتے دیا تھلے تے بندے نے پی ٹی کرنا میں گل تے اس پسی کوئی میں کی سنا باجی بندیاں نو گل سناؤ اے ہاتھ تھلے تے ہاتھ اچھے تے گوڑے اتاں تے گوڑے تھلے سانو تو اڈی فیزیکلی پوزیشن لڑکی کر دے جس طرح بین تے شریعت میں اعتراض نہیں سان کوئی اعتراض نہیں جی میں مرضی بیٹھو لیکن سجنوں گل سمجھو کیا اللہ دے نبی فرما دے بیٹا میں خواب تک آئے تینوں ذبح کر رہا ہوں فرما بردار اولاد کی کہہ رہی ہے ابا جی میں اللہ نے فرمایا جے اوے کر لو میں صبر کرنا ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے جو فرما دے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی پران کر لا بھائی میں کسے بندے دی آنکھ کٹ دے لو جی ہونا ہی پتی رکھنے ہونتا روڑا کوئی بھائی سمجھ آ رہی ہے عزیزان من فرماندنی یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی پتر اے جے بن حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لے آنا اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ فرمائے فلما اسلما وطلعوا للجبین اللہ دے نبی نے پتر دا متھا زمین وال کیتا ہے گھٹنا کمر تے رکھے آئے چھری گلے تے رکھیے اللہ فرمایا وَنَا دَيْنَا اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اِنَّا كذلك نزل محسنين میں قربان ہو جاؤں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ اللہ فرمایا بس ابراہیم پیارے بس کر دے قد صدقت الرؤیا سونیا تو خواب نو سچ کر کے دکھا دیتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ بس صحیح چلا ہے ببلو فرمایا سونیا اور قیامت دی صبح تک
میں اس سنت نو جاری کر رہا جدوں بھی کوئی جانور لٹائے گا انہوں یاد آئے گا کہ اے گل ابے تے پتر دے ادب تو شروع ہوئی ہے. میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی. جدوں بھی کوئی جانور لٹائے گا نا چھری اتے رکھے گا انہوں یاد آئے گا بابے نے مننا کی نہیں. بندیاں نے دسو پیر کی میں مننا جی, دسو بیوی کی میں مننا ہے, حق حقوق کی نہیں. میں کہا قرآن جڑے حق حقوق آئے نہیں پڑھائے سیکھ جانا. یعنی من سمجھ آئی کہ نہ آئی پہلے نمبر تے سکھو کہ ابے دے حق کی بیان کی تھی. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اگر پتر جوان ہو جائے, شادی شدہ ہو جائے, بال بچیاں ہو جائے, اپنے گھارے چسدہ بسدہ پیا ہوئے تو بڑھڑا باپ گلی چاہتے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو گیا کہ بیٹا باہر نکلے. وہ باہر نکلے تو آخر چلا جائے سارا مال تے ہر چیز میری ہے. تو شریعت دا حکم ہے انتا و مالو کا لے ابی کا, تو تے تیرا سارا مال تیرے باپ, تو ہی اور تیرا سارا مال تیرے باپ دے. وہ آکھے نا کہ ہر چیز دے دے اوف نہ کرے. بندیاں سمجھ ہی نہیں ابا کی ہوتا ہے. بندے اس گل تو اپنے نہ رنج ہو جانے سن لیپ ٹاپ نہیں لے دے. کوئی گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں. میں کیا کم لیا تینوں کی پتا ہوئے ابا کھاؤنے پھر بعد ایڈے جلے ہونے والے نے ساڑھے ابے ساڑھے آستے چھڑیا کی. میں کہا ابے تین جو چھڑ دیتا ہے جے تو ایڈا سان ہے تو آپ کما. ہر کوئی آدھا ہے ابے دے کمائے تے عیش کرن, پتر چنگا ہو جڑا آپ کما. عزیز سمجھ آئی کہ نہ آئی. میرے عزیزوں میرے دوستو آؤ سمجھو اور یاد کرو اے باپ دا ادب دنیا تے سب تو زیادہ اونچے رتبے والی ہستی باپ دی پتر واسطے. بیٹا میرا بھائی اپنے بوڑھے باپ نو تکلیف نہ دے. میرے نبی نے فرمایا تیرا والد تیری جنت دا بوا ہے. علامہ صاحب جی کی بلا کہ تہاڈا باپ تہاڈی جنت دا دروازہ ہے. الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ, کہ والد جنت دے دروازے جو مین گیٹ وچلا وشکار والا وڈا ہوندا ہے. فرمایا وڈا گیٹ تیرا ابا ہے, جے اودے نال بھلائی کرے گا تے کھل جائے گا. میرے سجن جنہوں اپنے باپ دی تھپڑی تھپکی نہیں نہ ملی, تھپڑی نہیں ملی ابے دی, انہوں نہ مرشد کڑو نفع ہو سکتا ہے نہ استاد کڑو ہو سکتا ہے. مرشد کڑو میں فائدہ ہو نہیں ہوتا جے جنہوں ابے دی دعا لگی ہوئے. جیدے تے ابا ناراض ہوئے پتر انہوں دنیا دے کسی کونے تے بھی فیض نہیں ملنا. فیض شروع ہی تا ہوتا ہے جدو ابا راضی ہو کے دعا دیتا ہے. جدو اممہ راضی ہو دنالے کور گل دسا اگر بے ادبی کیتی جائے تے ابا فوت ہو گیا یا اممہ, میرا وجدان آندہ ہے تسی ابے دی قبر تے ٹر جاؤ اتھے جا کے تے دعا مانگ کے تے ابے نہ کہا جائے ابا راضی ہو جا, اممہ راضی ہو جا. اممہ ایڈی کرمالی ہوندی اس قبر وچو بھی راضی ہو جا. ہیں جی پاجی سمجھ آئی ہے نا, ماں کرمالی ہوندی اس قبر وچو بھی راضی ہو جا. یقین کرو یہ کوئی رشتہ ہی ایسا ہے. اور جیڑے جان دے میں صرف میرے نبی پاک سرکار تو زیادہ کون جان ہے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں محمد نماز پہ پڑھتا ہوں. ان حضور دی نماز بھی تھے, حضور دی شان دے لائق ہی ہے. فرمایا میں محمد نماز پہ پڑھتا ہوں تو میری ماں میں نو آواز مارے میں نماز چھڑ کے اپنی ماں دی خدمت اجازت ہو جاتا. دوستو رتبہ ہے ماں. میرے نبی پاک سرکار پاسا ہے گل کہہ کے مکان لگا. میرے نبی پاک سرکار ہو میں قربان ہو جاؤں. میرے نبی سونے سرکار مدینے دے تاجدار سبز گنبد مکین اللہ یمن المو کیتا تے فرماندے نے اتنی ٹھنڈی ہوا ہوگی. جدے عاشق وس جو نا بات جو ٹھنڈی سجنوں آندھی راندھی ہے نا, ہوا جو ٹھنڈی ہوتی تھے بات کی تھی سرکار وجہ کی ہے. فرمایا اتھے ساڑھا ایک غلام اویس رنگ ہے. سرکار جی عاشق دے ہوگا کیوں نہیں. میری سرکار فرمایا او دی ماں بڑھڑی ہے, او دی ماں ضعیف ہے, او دی ماں بیمار ہے, او دی ماں کھت نبینی ہے,
نظر نہیں ہوتا، اپنی ماں دی خدمت دی وجہ تو حاضر نہیں ہوتا. جنہوں سمجھ آوے اس بندے نے مسئلہ سمجھا رہے. ماں دی نابینا اکھاں حضرت اویس اٹھ چھیڑ دیا، سارا دن اٹھ چھیڑ دیا. لوگاں دے کرائے تے اپنے اٹھنا نے، سویرے اٹھنا تے لوگاں آکھنا ساڈا بھی چرا لیا، ساڈا بھی تانوں اتنی مزدوری دیاں گے. انہاں سارا دن اٹھ چرانے کرائے تے چراندے کیویں جنگل وچ لے جا کے اٹھ چھڑ دینے تے آپ نماز نیند لینی. مالک اٹھا نہیں دے دی ایڈی دتی آئی وہ اگاں پیچھے ہوندے ہی نہیں، اوتھے ہی چردے رہندے. سارا دن نماز پڑھنی، شامی لے کے گھر آ جانے، جڑی مزدوری ملنی پہنا مزدوری اپنی ماں نو کھوانی، پھر خود کھانی تے جڑا ود جانا وہ ونڈ چھڑا. درویشی سمجھ چاہیے کہ نہ؟ میاں محبت ہے تواڈی، پیار ہے تواڈا، اور تسی بڑے کرم والے بندے ہو. میں تانوں میں وچوں بندے ویکھ کے چہرے ویکھ کے بندے سے ہڑ لینا من بندیاں دی شان ہو گئی ہے. تسی بڑے محبت والے ہو یار، جتھے میں ہونا جیسے تواڈے علاقے تسی سارے اکٹھے ہو جاندے. اللہ تانوں برکتاں دے. کون کوئی اتنا سندا ہے؟ بندے اک پوندے، وہ بندے آدھر آؤ تقریر مولوی دی سنی تو آدھر کل نہ سن. ہوں آج پھر کی سن، لیکن میں روز بھی کرنا تھی، روز ہی سن دے رہتا. اور پھر سواد والی اکبر گل ہے میں تقریر بھی ہے کوئی نہیں ایڈی آتی، مطلب کوئی بڑی چاج دی جیڑی آتی ہے کوئی ایک دو ہی میں تقریر آتی ہیں، ایک ہی ہوتی ہے وہی میں کرتا رہا. تو بندے مڑ بھی سنتے ہی رہتے ہیں، اکدے ہے نہیں. ہاں جی تو میں ایڈی بان کے کرتا بھی کوئی نہیں، کدی گلنا لگ پونا، کدی شیر پاٹ کدی تقریر. ماں جی میں آئی ترتیب نال مڑ خطیب حضرات بان کے کرتے نہیں، بان کے تقریر میں کرتا بھی کوئی بس لگے رہے تھے چٹ لگا وہ میں جٹا لگیاں رہی گئے تھے بندے سنتے ہی رہتے. اللہ بھلا کرے تو وہی نہیں رہا سنیا نہ کرو، کچھ منیا بھی کرو، کچھ عمل بھی کریے نہ مڑ نہیں رہا. اور سنی رکھیے تو منیے کوئی نہ تو مڑ پورا سواد نہ آیا، پورا سواد نہ آیا وہ من لو. ہاں جی ہوں اذان رمضان شریف آ گیا تو مسیح جاوے روزے رکھے جائے، نماز پڑھیا جائے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات پوری رکوع کر دیا، ایک رات پوری سجدہ کر دیا، ایک رات پورا تشہد بان دیا. کہ اللہ کی دعا کی منگ دیا، یا اللہ کاش ازل تو لے کہ ابد تائیں ایک رات ہوتی میں راج کے تیری عبادت کر دیا. اللہ وہ عاشق ہی دانا ہیں کہ نہیں؟ اسی اینے کو عاشق رہ گیا میں جس لئے مانگ ہوئے ٹی وی دی آواز مٹھی کری دی وہ تھوڑی سلو کر چلی تو شیطان کاننا لا کے آندہ ہے آواز مٹھی کیتی ہے جاؤ تے نہیں وہ آندہ ہے اذان ہو لے. اگو بندہ ان شیطان نو آندہ ہے اذان ہو لے، جس لئے اذان مکدی وہ مڑ بھول آواز سے چھڑتا آندہ ہے ان را دیں شیطان اندر آتا. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. اور تسی نوٹ کر لے پیا ہے گھر میں جڑا ٹی وی ہونا ہوندا جڑا ریموٹ ہے وہ جڑا سارے تو بڑا بابا ہوندا ہے وہ دے ہاتھ چ جی سمجھ آئی کوئی؟ کیونکہ وہ آندہ میں نے پتہ ہے کیڑے ٹیشن لینے اے بالان دے ہاتھ چوے تو غلط لا چھڑ دے. میں کہا بابا کمڑیا ایس ٹی وی ایچ کچھ چنگا ٹیشن بھی ہے نہیں. وہ آندھے نسی انڈیا دے نہیں اسی پاکستانی ڈرامہ میں میں کہ بڑی گل ہے اتلے ٹان تو نہیں ڈگی اٹلے تو ڈگی ہے مارتے گئی یہ گل سے مرنتی آئی. ہاں جی گل سے مرنتی آئی بھائی. سو عزیزوں اور ساتھیوں اصل چیزیں عمل
امام شافعی رمضان شریف 60 قرآن پڑھ دیا تلاوت کر دیا 60 قرآن. حضرت عثمان غنی آپ سرکار ہر روز وطرائیں پورا قرآن پڑھ دیا ہے. ایک رکعت وطرائیں پورا قرآن پڑھ دیا وطران دی ایک رکعت پورا قرآن پڑھ دیا. اور حضرت مولا علی ایک رکعت پیر رکھ دیا تجھے پاسے جانے سارا قرآن پڑھ چھڑ دیا. تے جنہ پورے رمضان ہے جی نہیں کھولنا پوری زندگی ہے جی نہیں کھولیا. ہوا دین سی مولا علی دے بڑے بڑے ملانگ ہے میں کہ بے جا پرا دعویٰ تیرا ہو رہے تے کام تیرا ہو دعویٰ تیرا مولا علی دی ملنگی دائے تے کام سارے تیرے یزید آلے تے تو انہیں مولا علی دا ملانگا مولا علی دا ملانگ دے جدے نہیں ہوندے مولا علی دا ملانگ نو تے نمازی ہونا چاہیے. مولا علی دا ملانگو جڑا قرآن پڑھ دے مولا علی دا ملانگو جڑا روزہ دار ہو یاداس مولا علی چھڑیاں نہیں. سجنوں اور عزیزوں اکبر نو پتا ہے محکمے دا بندہ ہے آندے نہیں ساڑھا ایک بندہ جی 2.5 لاکھ دی ایک مانگ دیندہ ہے 2.5 لاکھ دی میں کہ یہ گال دست دیئے ببے عمل ہو اکھے ہو کہ میں کہ سال پچھو دی ویندے ہوتے ایک کو 2.5 لاکھ دی دیوال لیندے ہو جو روز دی ویندے ہوتے تو پتہ لگتا اساں دیاڑی ہے 5 باری دی وینی ہوندی ہے اسی ان مولویاں 2.5 لاکھ کی ویندے کوئی گلتی سمجھیں کوئی نہ جیڑا سال بعد ایک دی ویندہ ہے نا وہ 2.5 لاکھ دی ویندہ ہے اس گلدہ اس ثبوت ہے کہ باوری صرف مانگ سال بعد دی ویندے نماز نہیں پڑھ دے اوہ کربلا وچ صرف مانگ نئے ہوئی ہوئے نجو ہوا کربلا وچ مانگا بھی ہوئیاں نے کربلا وچ سجدے بھی ہوئے جے مانگتے کربلا علی دیوالے یہ نماز کربلا علی کہیں پڑھ دے کوئی سمجھ آئی جائے گل کرنے کوئی مانگتے کربلا علی ہوگی تو نمازہ کہیں پڑھ دے. عزیزان من حضرت اویس کرنی اس واسطے حاضر نہیں ہوندے کہ اپنی ماں دی خدمت کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ میرے حضور نے کرم دی نظر فرمائی حضور نے نظر رحمت فرمائی ماں تو اجازت لئیے پوچھے اماں جے اجازت دے میں تے مدینی ہوا تے ماں کیا بیٹا ہوا پر شرط کوئے رکنا نہیں دیدار ہوئے تامی نہ ہوئے تامی واپس فوراً ہونے. لے اماں وعدہ ہو گیا شکر ہے تو جان دیتا ہے رک دے نہیں. حضرت ویسے کرنی کتاباں میں پڑھے ہے بھئی میں یہ مطلب بیٹا عالم نہیں لیکن جو پڑھے ہے وہ دس رہا کہ جدو حضرت ویس نو چھٹی ڈبی ہے نا انہاں پیران وچ جتی نہیں پائی مدینے پیدل گئے بولے نو میرے آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا جدو اپنے مرشد دے آستانے تے جاندے ہیں تو ریلوے سٹیشن تے لانا آستانہ علیہ برکاتیہ مار حراش شریف سید آل رسول شاہران دے مرید ہے تو سرکار اٹھان لانا تے جوتی لا چھڑ تو فرمانا ہوں میں سید زادے دے دروازے تے چلنا ہوں میں جوتی پا گئی ہوں منن والے انج مندے ہیں وہ ویسے کرنی نے جوتی نہ پائی پیدل چل عزیزہ نبی وقار کیونکہ دیس سرکار دے دیس حضور دے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے سرکا کرم فرمائے. اسی تے سوچی پیرا میں ہون 2 لاکھ دا عمرہ ہو گیا کیڑا بندہ کرے کیڑا بندہ کرے 2 لاکھ دا عمرہ بڑا مانگا ہو گیا ہے. میں کہے کھات تے مانگی بھی لے لئی نہیں سمجھ کھات تے مانگی بھی لے لی میں اجے عشق کچھائی جدو پکا ہویا ٹھاک لگ
عزیزان من و گرامی قدر سکیو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے نے کاٹا میرے جگر سے میں اس شیر سے تو نہیں آتا سبحان اللہ کو وہ آنکھیں جنہوں سمجھ آوے وہ آنکھیں آجے ان بیان دینے دا مطلب ہے نہ سمجھ کے کوئی نہیں آنکھنا ہے نہ روئے چی آنکھنا میں جو بیان نہ میں نہیں آندا کو جنہوں سمجھ آوے اللہ حضرت کی فرمان دیں وہ سبحان اللہ کے میں نے پتا تے لگے اللہ حضرت کی گل کی نہیں آمدیں سمجھ اللہ حضرت کی فرما رہے ہیں جنہوں سمجھ آوے سبحان اللہ وہ آنکھیں میں نے پتا لگے اتنے آمدیں سمجھ نہیں دیکھیں میں پھر سمجھاؤں میرے اللہ حضرت فرما دیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ کل کی کھاواں گا پرسوں کی پاواں گا مکان کی میں بڑھاواں گا کھاد کی میں پاواں گا فصل کی میں اٹھاواں گا پلاٹ کی میں خریداں گا زمین کی میں خریداں گا انہوں صدر غم روزگار جگر دے اندر ہار ویڑے ایو فکر ران دیئے میں کل کی کھانا ہے تو کل کی بانا ہے اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کے عرض کر دے یا رسول اللہ کل کی کھانا ہے اے جگر چکڑ دے وہ اپنے پیار پا دے وہ فرمایا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اے جگر نو بھی پتہ نہ لگے تے کنڈا انج کڑ چھڈو سونیا کام ہی سارے سیدھے ہو جان حضرت ویسے کرمی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف آئے بارگاہ نبوی دے سامنے حاضر ہوئے کیسا خوبصورت منظر ہوئے گا جدوں حضرت ویسے کرنی مدینے آئے ہونے عاشق روزی مدینے جاندن تو منظر مدینے جاننا بڑا پیارا ہوتا ہے پر تصور کرو جدوں حضرت ویس مدینے آئے اسی بھی جاندے ہی رہنے ہیں تے وہ منظر بڑا عجیب ہوتا ہے ہم ساڑھے پاکستانی آجی ناڑ ہوندے نے تے وہ آباس میں بیٹھے ہیں جیڑا وہ مدینہ شریف کا وچلا علاقہ ہے نا مسجد نبوی شریف دے نیڑے انہوں سدے نے مرکزیہ وہ دے چار چفیرے ایک سڑک کی انہوں سدے نے شارع سٹی وہ ہوٹلوں دے چار چفیرے گھومدی ہے وچوں دے ہوٹل نے دے گا وچ سرکار دا روزہ ہے وہ ہوٹل بڑے اونچے نے تے بس وچ بیٹھے ہیں کدی کدی وچوں روزہ دسدا ہے کہ ہوٹل آ جاندا ہے وہ سڑک تے گھومدی ہے وہ جڑے بیلی ہوندے نا بیٹھے وچ بس دے پاکستان تے انہاں روزہ سرکار دا وہ جس لے نظر ہوے تو انج کر کے اٹھ تے دوجا اوئے حاجی اور روزہ پہ دسدا وہ دے ہاتھ لاندے ہیں اگے پھر ہوٹل آ جاندا ہے کیونکہ بس تے چلدی پئی ہوندی نہیں وہ بند ہے وہ تو پھر انہوں ہاتھ لاندا اے جڑا منظر آجیاں دا ہوندا ہے ویکھن والا اے دا سواد بھی وکھرا ہی ہوئی پھر یقین کرو کوئی حکم ہے کہ بندہ نہا دھو کے تے باوقار انداز نہ پر میں وہ بندے بھی ویکھن جڑے سامان لیندے کوئی تھلے لے بھاج تے رون دے ہوندا بندہ عشق دا انہاں دے اندر کوئی ابال ہی ایسا انہاں دا اطمینان تے وقار اتھے جاندے ہیں بے صبرے ہو جاندے ہیں سرکار کو جانا اللہ اکبر کبیرہ آدم چشتی فرماندے نے وہ کیسا وہ کیسا سما ہوگا جب پہلی نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر کے
ایک جملہ محسوس یہی ہوگا کہ دن پھر سے نکل آیا سرکار کے رولا پر جب شام ڈھلی ہوگی سرکار کے رولا پر جب شام ڈھلی ہوگی سرکار عاشقاں نے اپنے رنگ دروازہ کھٹکھٹایا اگو اماں جی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کون جی میں اویس کدے آئے سرکار نو ملنا فرمایا سرکار تے نہیں سفر تے گئے رکو گے تے آ جانے یہ رک دے نے تے زیارت ہوندی ہے لیکن پھر ماں دا حکم نہیں رہنا ماں حکم دیتا سی نا رکنا نہیں تے یہ رکنا ہے تے کسی اور کام واسطے نہیں رکنا رسول اللہ دے چہرہ انور دی زیارت ہونی ہے لیکن ماں دا حکم ہے رکنا نہیں اے جے ادب فیصلہ یہ کیتا ہے پر رکیاں سواد سان ہونا ہے پر اماں نال گل کیتی ہے ماں فرمایا رکنا نہیں اب ایسا رکنا نہیں ماں راضی ہوئی تے تاں ہی سرکار بھی راضی ہونا سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے فرمان نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا بندے پڑھ جاندے نے علم ڈگری بھی لائے ہوندے سکولے بھی بڑے سال گزارے پر آؤندا جاندا کو جاندا اتر علم ڈگریاں دا نا نہیں کسے چروائے ڈگری دے چھڑیے تو علم والا ہو جائے علم ڈگری اچھ نہیں علم بندے دے رویے وچ تو دے اخلاق وچ تو دے آداب وچ ظاہر مولا علی کل کیڑی یونیورسٹی دی ڈگری علم ڈگری دا محتاج نہیں علم بندہ بولے تے پتہ لگ جائے کہ علم توڑے رویے وچ علم ہے توڑی گفتگو وچ علم ہے نہ کہ ڈگری ہے میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں توڑے رویے وچ علم ہے توڑی گفتگو وچ علم ہے دو چیزاں علم ظاہر توڑا رویہ توڑی گفتگو اگر توڑا رویہ نہیں لوگاں نہ ٹھیک تھے علم کوئی توڑی گفتگو نہیں ٹھیک تھے علم کوئی ڈگری توڑی ہو بیکھے پائی جی جائیں تو نوکری دینی ہے زمانے تے معاشرے تے گلی تے محلے تے برادری نے توڑی ڈگری چو توڑا علم نہیں بیکھنا انہاں توڑے رویے تے توڑی زبان ہی چو علم بیکھنا قرآن رسول اللہ دی زبان ہے قرآن کی ہے حضور دی زبانی چوئے جملے نکلے اما عائشہ جن سے پوچھا حضور دا اخلاق کی فرمایا قرآن نو پڑھے قرآن الف لامین تو ویل کے بنناس تک جتنا ہے حضور دا یہی اخلاق حضور ہے سرکار دی گفتگو ہے اسی سرکار دی تعلیمات ہے ہی جو قرآن تو پاجی پتا علم تے ہو دی گفتگو چو تو دے رویہ چو ظاہر ہو لوگاں نال توڑا برتاؤ کہ یہ علم توڑی گفتگو کی یہ علم ہے نہ کہ ڈگری سر آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اے جانے من پہلے اس کو یاد ہے اگر دو بندے توڑے کوڑ آ گئے دو بندے توڑے کوڑ آئے انہاں دوہاں توڑے کوڑ وقت گزارے ہیں پوری رات رہے دن بھی رہے ٹر گئے تسی آندے ہوئے جائے لے علم آڑا ہے کہ میں پتہ لگا ڈگری تے تسی کو نہیں ویکھ لیکن انہاں دے رویے چال چلن بولن اٹھن بان تو دوساں ویکھ لیا علم آڑا دے آجا ہے پائی سمجھ آگئی کہ نہ آگئی عزیزہ نے من فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا دیکھی لینا علم نو پڑھ کے
پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے بھول جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو تے بھاویں لال ہوڑ کڑ کے والد صاحب واللہ جنت الفردوس اس بچے نو اللہ تعالیٰ برکت اور خیر نصیب کرے ادھر رفقات اللہ راضی آپ سب دا بہنا قبول فرمائے نات خانان بلاؤ وہ حضور دی سنا خانی کرن تے بے کے شو تے پھر دعا کریں